السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر طیب قاضی، آپ کا بھائی، آپ کا خیر خواہ، آپ کا خادم اور آپ کا حج 2026 کا بیسٹ گائیڈ الحمدللہ حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک اور بہت اہم سوال کے ساتھ۔ اس سوال نے میرے اندر محبت، ایمان اور شہری ذمہ داری کو تینوں کو جگا دیا ہے۔ میرے پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں، جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 6 مہینے سے ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ گونج رہا ہے کہ پرائیویٹ حج 2025 کے 96 ارب روپے کہاں گئے۔ یاد رکھیں کہ یہ صرف اور صرف یہ نمبر نہیں ہے، یہ لاکھوں دلوں کی خواہشیں ہیں، خواب ہیں اور ان کی جمع پونجی ہے زندگی بھر کی۔ اور آج یہ رقم جو ہے بالکل گم ہو گئی ہے اور بالکل جو ہے وہ گم ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ میں بحیثیت ایک حساس پاکستانی اور اپنے پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کا ریپرزنٹیٹیو اس واقعہ کا تجزیہ کروں گا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اور آپ کا یہ سوال جو ہے اس کو اٹھاؤں گا تاکہ ہمیں اس کا کوئی جواب مل سکے۔ سب سے پہلے سوال یہ آتا ہے کہ 96 ارب روپیہ یہ رقم کیسے جمع ہوئی، یہ کن کمپنیوں نے رقم لی اور کن بینکوں میں یا اکاؤنٹس میں رکھی گئی۔ کیا یہ کسی ٹرسٹ اکاؤنٹ میں رکھی گئی یا اس کے لیے کوئی الگ اکاؤنٹ بنایا اوپن کروایا اور وہاں پر رکھی گئی، یا پھر اس کو قومی خزانے میں شامل کر دیا گیا۔ اگر مثال کے طور پر آپ کسی سے پیسے لیں اور اپنی جیب میں رکھ لیں تو کیا آپ اس کا جواب نہیں دیں گے؟ یہی اصول ریاست کے اور نجی اداروں کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ دوسرا سب سے اہم سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 6 مہینے سے یہ پیسہ کیا کر رہا تھا؟ کیا اسے محض بینکوں میں رکھ کر فکسڈ ڈپازٹ میں لگایا گیا یا اسے کسی منافع بخش منصوبے میں انویسٹ کیا گیا؟ اگر سرمایہ کاری کی بھی گئی، انویسٹمنٹ اس کی بھی گئی، تو کس نے اس کا فیصلہ کیا اور کیا یہ حاجی سے پوچھ کر کیا گیا؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس سے جو پیدا ہونے والا، اس سے جو جنریٹ ہونے والا ریونیو ہے یا منافع ہے، وہ حاجیوں کو دیا گیا ہے یا دیا جائے گا، یا پھر حکومت نے یا پھر ان نجی اداروں نے ان نے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ تیسرا اہم سوال جو یہ آتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے کمی ہو گئی، کوٹا میں کمی ہوگی، نشستوں میں کمی ہو گئی، یا کوئی پیکیج میں تبدیل ہو گیا، یا پیسے جو ہیں وہ کم پڑ گئے، تو پھر کیوں پیسے واپس نہیں کیے گئے؟ ٹھیک ہے، عارضی تاخیر جو ہے وہ ہو جاتی ہے، مگر مہینوں تک واپسی نہ ہونا ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم تمام پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کی آواز بن کے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہر واپسی، ہر ریفنڈ، ہر لیٹر کا ریکارڈ جو ہے وہ عوام کے لیے، خاص کر تمام پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں نے جنہوں نے پرائیویٹ حج 2025 کے لیے پیسہ دیا تھا، ان کو دیا جائے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ جس ملک میں سوال پوچھنا بھی ایک جرم جیسا محسوس ہو، وہاں پر نمائندگی اور شہری حقوق کو دبایا جاتا ہو، تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ایک بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اگر 96 ارب روپے کی رقم موجود ہے پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کی، تو عوام کو، ان پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کو بتایا جائے، ان کا حق ہے کہ وہ دیکھیں، سمجھیں اور پوچھیں کہ کون، کیوں، کس مقصد کے لیے اور کتنا منافع کما رہا ہے اس 96 ارب روپے سے۔ 5ویں نمبر پہ، اگر یہ رقم منافع بخش منصوبوں میں لگائی گئی اور منافع پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کو نہ ملا، تو پھر یہ اعتماد کی خیانت ہے۔ اور اگر یہ رقم کسی نجی یا کسی خرد برد کے لیے استعمال کی گئی، تو یہ محض مالی جو ہے وہ بدعنوانی نہیں، بلکہ یہ عبادت کے مقدس عمل کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اور اگر سوال پوچھنا جرم محسوس ہو رہا ہے، تو ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر شفافیت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ میں ڈاکٹر طیب قاضی عوام کے نام چند واضح مطالبات سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ
کہ فوری آزاد اور فورنزک آڈٹ جو ہے وہ 96 ارب کا کروایا جائے. اس 96 ارب روپے کا مکمل آڈٹ کیا جائے, آڈٹ رپورٹ بنے اور عوام کے سامنے اس کو پیش کیا جائے. دوسرے نمبر پہ ٹرسٹ اکاؤنٹ کا نفاذ کیا جائے. جب بھی اس طرح سے پیسے لیے جائیں ان کو جو ٹرسٹ اکاؤنٹ ہو اس کے اندر ان کو رکھا جائے. اور تیسرے نمبر پہ اس کا جو منافع کی رپورٹنگ ہونی چاہیے. اگر سرمایہ سے کوئی بھی منافع ہو تو اس کا حساب کھل کر سامنے آئے, سامنے بتایا جائے, اور مناسب حصہ جو اس کے انویسٹر ہیں یا جنہوں نے اپنی پیسے دیے ہیں یا جو پرائیویٹ حاجی ہیں جو بھی اس طرح سے ہیں ان کو اس کی سہولیات منافع دیا جائے یا ان کے مطابق ان کو حج پیکج میں رعایت دی جائے. میں اپنے پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ سوال پوچھنا ہمارا حق ہے, یہ کوئی جرم نہیں. آپ سے اس چیز کی اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنا پرامن احتجاج کریں. اس ویڈیو کے نیچے اپنی رائے کو ضرور دیں, کمنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کی کیا رائے ہے, کیا سوچ ہے, کیا ان کا اس کے اوپر ڈیسیژن ہے. ان کو پیسے مل گئے ہیں, نہیں ملے, اگر ملے ہیں تو کتنا ان کو جو ہے اس میں پروفٹ ملا ہے, اگر نہیں ملا تو آگے ان کا کیا اس کے اوپر پلان ہے. یاد رکھیں کہ اگر ہم چپ رہ گئے تو یہی خاموشی جو ہے وہ بدعنوانی کو پروان چڑھائے گی. یاد رکھیں کہ حج ایک ہمارے ایمان کا بہت بڑا اظہار ہے, اور اگر اس مقدس عبادت کے پیچھے کوئی مالی کھیل کھیلا جا رہا ہے تو ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا. یہ صرف 96 ارب روپے کسی فرد کی, کسی ادارے کی ملکیت نہیں ہے. یہ لاکھوں پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کی امانت ہے, ان کے خواب ہیں, ان کی زندگی کی جمع پونجی ہے, ان کی قربانیاں ہیں. اس لیے ہمیں اس کے اوپر محنت کرنی ہوگی. میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں کہ سوال پوچھنا ہمارا فرض ہے, جواب مانگنا ہمارا حق ہے. اگر جواب ملے گا تو انصاف ہوگا, اور اگر نہیں تو پھر آواز بلند رہنی چاہیے, کیونکہ یہ ہم تمام پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کا حق ہے. آخر میں جاتے جاتے میں یہ بس دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہمت اور انصاف پسند بنائے. آمین یا رب العالمین.